بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ خراب زبانی وغیرہ آ گئی، ان کو چلا دینا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ جو خرابی سکے ہی کی ہو وہ سرکاری کارخانوں میں دے دیجیے، اگر کسی کو دیجیے تو ظاہر کر دیجیے کہ ایسی ہے، خواہ وہ کم میں دے یا برابر، جائز ہے۔ جب آپ نے اس کو دے دی، اب وہ چاہے کسی دوسرے کو دھوکے سے دے یا ظاہر کر کے، آپ کے ذمے کچھ نہیں۔ اور جو خرابی بعد کی ہو وہ کسی کو بلا اطلاع دینا درست نہیں، نہ سرکار کو نہ دوسرے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے سکے کا مسئلہ بیان فرما دیا کہ کسی کے پاس کوئی غلط سکہ آ جائے، خراب سکہ آ جائے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کا مسئلہ یہ بیان کر دیا کہ اگر بناوٹ ہی میں کچھ خرابی ہے تھوڑی بہت، اس کا مطلب ہے وہ سکہ تو ٹھیک ہے، بناوٹ میں کچھ کمی ہو گئی تو وہ سرکاری کام میں بھی، جیسے بجلی کا بل ہوتا ہے یا اور ایسا ہوتا ہے، سرکاری کام میں دے دیں اور سرکار کی بناوٹ میں خرابی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی دوسرے آدمی کو دے تو اس کو بتا دیں کہ دیکھو بھی یہ خرابی ہے، مرضی ہے لو، مرضی ہے نہ دو۔ وہ لے لیں تو اس کے بعد وہ جیسے کرے وہ خود ذمہ وار ہے، اب اس کے ذمہ وار نہیں۔ تو یہ مسئلہ بتلا دیا۔ اگر خرابی بعد میں پیدا ہوئی ہے، سکہ تو ٹھیک بنا ہے، بعد میں کسی نے اس کو خراب کر دیا تو پھر وہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اب وہ بگڑ گئی، خراب ہو گئی، گونی ہے، چونی ہے، اٹھنی ہے، اب اس کی قیمت کم ہو گئی، اب وہ کسی کو نہیں دے سکتے، ضائع کر دے، بس یہ اس کا اپنا نقصان ہو گیا۔ تو بہرحال اس قسم کے مسائل میں بھی شریعت کے حکم کو دیکھنا ضروری ہے۔ ہم اسی کے مکلف ہیں، ہر قدم میں ہم شرعی حکم پوچھیں کہ شریعت میں اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے، تو شرعی حکم ہو اس کے مطابق کریں۔ ایسا کریں گے تو ہمیں گناہ نہیں ہوگا، اگر شرعی حکم کے خلاف کریں گے تو ہمیں گناہ ہوگا۔ اس لیے گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسا جو مسئلہ پیش آ جائے اس کو مفتی حضرات سے حل کر لے۔ مفتی حضرات یہ نائب ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن و حدیث سے اور فقہ سے مسئلہ بتلاتے ہیں، اس لیے ان کے بتائے ہوئے
مسئلے پر عمل کر لینا ایسا ہی ہے جیسے قرآن و حدیث پر عمل کر لے. جی ہاں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا اسی کو بیان کرتے تھے. اس لیے حدیث پر عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم پر عمل کرنا. آگے ان کے بعد جو فقہا آئے ہیں، ہمارے امام ابو حنیفہ آئے ہیں، یا ان کے شاگرد امام مالک آئے ہیں، یا ان کے شاگرد امام شافعی آئے ہیں، یا ان کے شاگرد امام احمد آئے ہیں، ان چار حضرات کے بیان کیے ہوئے مسائل ہمیں مل جاتے ہیں. مجتہد تو اور بھی گزرے ہیں، لیکن ان کی بیان کی ہوئی فقہ، بیان کیے ہوئے مسائل محفوظ نہیں ہے، جمع نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، اس لیے ان پر عمل نہیں کر سکتے. اور ہمارے ان تین ملکوں میں، پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان تینوں میں صرف فقہ حنفی کے بیان کیے ہوئے مسائل ملتے ہیں، دوسرے اماموں کے مسائل نہیں ملتے. اس لیے ان تینوں ملکوں میں ہم صرف فقہ حنفی پر ہی عمل کر سکتے ہیں، دوسری فقہ پر عمل نہیں کر سکتے، کہ ان کے مسائل نہیں ملتے، ان کے فتوے نہیں ملتے، ان کے مفتی نہیں ملتے. اس مجبوری سے ہم مجبور ہیں، ہم صرف فقہ حنفی پر ہی عمل کر سکتے ہیں. جن ملکوں میں دوسری فقہ بھی ہیں، مثلاً شام میں آدھے حنفی ہیں، آدھے شافعی ہیں، مصر میں زیادہ تر مالکی مذہب کے، سعودی عرب میں بھی زیادہ تر مالکی مذہب کے. البتہ دو بڑے شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، ان دونوں شہروں میں چاروں قسم کے علماء موجود ہیں اور فتویٰ بھی وہ دیتے ہیں. اس لیے اگر ان دونوں شہروں میں سے کسی شہر میں رہائش رکھے تو چاروں میں سے جس پر بھی عمل کرنا چاہے کر سکتا. باقی جو گاؤں ہیں سعودی عرب کے، ان میں زیادہ تر مالکی فقہ چلتی. ان دو بڑے شہروں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، ان دونوں میں چاروں فقہ کے علماء بھی موجود ہیں، ان کی کتابیں بھی موجود ہیں، فقہ کی کتابیں، فتوے کی کتابیں چاروں فقوں کی موجود ہیں، صرف ان دو بڑے شہروں مکہ مکرمہ اور مدینہ میں. اس لیے ان دو شہروں میں رہتے ہوئے آدمی چاروں میں سے جو مذہب چاہے اختیار کر لے، لیکن کرے گا ایک دو نہیں، کبھی ایک کا کبھی دوسرے کا، یہ نہیں کرتا. یہ تو ایسا ہے جیسے دو کشتیوں پر سوار ہو، دو بسوں پر سوار ہو. آپ دو بسوں پر سوار ہو کر یہاں سے تیسرا موڑ تک بھی نہیں جا سکتے، درمیان میں دو حصے ہو جائیں، ایک پاؤں ایک بس پر ہو، دوسرا پاؤں دوسری بس پر، تو درمیان میں جناب کے دو ٹکڑے ہو جائیں.
اس لیے دو بسوں پر سوار نہیں، ایک ہی فقہ دے سکتے ہیں، دو فقہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنا